ہمارے یہاں سمندر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2000 سے زیادہ مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ سندھ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں غیر قانونی ٹرالنگ کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، جو سمندری نایاب آبی حیات کی نسل کشی ہے۔ یہ غیر قانونی ٹرالرز اپنے منافع کے چکر میں جس طرح کا جال شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن میں مچھلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے انڈے بھی لے جاتے ہیں۔ ان غیر قانونی ٹرالرز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے ان کے حوصلے مسلسل بڑھ رہے ہیں اور اب وہ رات کے علاوہ دن میں بھی غیر قانونی شکار کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ مسلسل غیر قانونی ٹرالنگ محکمہ فشریز کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کرتی ہے اور بڑی ٹرالنگ لانچوں کے ذریعے بے دریغ شکار کی وجہ سے مقامی ماہی گیر پست حالی کا شکار ہیں۔ مقامی ماہی گیر کبھی بھی ان حصوں میں شکار نہیں کرے گا جہاں آبی حیات کی افزائش ہوتی ہے۔ مچھلیاں تو بچیں گی، لیکن سمندر کا ماحول ویسا نہیں رہے گا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے سمندر کو تبدیل کر دیا ہے، ہم نے بڑی مچھلیاں بھی ختم کر دی ہیں۔ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بڑی مچھلیاں جو دیگر مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، ان کی تعداد میں پچھلے 100 برسوں میں 2/3 کمی آئی ہے اور اس کمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہی 100 برسوں میں شکار ہونے والی مچھلیاں جیسے بانگڑا، لوور، بوئی دگنی ہوئی ہیں۔ مچھلیوں کا ضرورت سے زیادہ شکار اور آلودگی اور موسم کی تبدیلی سمندر کے ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اگر ہم مستقبل پر نظر ڈالیں تو ہم سمندر میں غیر مستحکم ماحولیاتی صورتحال دیکھیں گے۔ ان میں چارے والی مچھلیاں نہیں ہوں گی اور ایسے بہت کم مادے ہوں گے جو ہمارے ایکو سسٹم کو کنٹرول کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے کے مطابق فش فارم سمندروں کی نسبت خوراک کے طور پر مچھلی پکڑنے والوں کی ترجیح بنتا جا رہا ہے۔ ماہی گیری کی صنعت فارم میں پرورش پانے والی مچھلیوں کو خوراک مہیا کرنے کے لیے سمندر میں پائی جانے والی مختلف اقسام کی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں پر انحصار کرتی ہے، اور یہ طریقہ کار سمندر کے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ ہمیں لوور، بانگڑا، بوئی مچھلیاں کھانی چاہیے، مگر انسانی خوراک میں ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا استعمال زیادہ نہیں کیا جا رہا، جبکہ ایسا کیا جانا ممکن ہے۔ ماہی گیری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ محض کھانے کی عادات میں تبدیلی کر کے، یعنی بڑی مچھلیوں کی بجائے چھوٹی مچھلیاں کھانے کی عادات ڈال کر، ہم سمندر کے ایکو سسٹم میں ایک صحت مند توازن قائم کر سکتے ہیں۔ جہاں ہم ملک میں ترقی کے پہیے کو آگے بڑھانے کے لیے مرغی کٹوں اور مچھلی کی فارمنگ کے کاروبار کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں، وہاں سمندر میں موجود آبی حیات کی افزائش نسل اور اس کی صنعت کو اس کا جائز حق دینے کی طرف صوبے اور وفاق کی سوچ سے بڑھ کر وسیع پیمانے پر اقدامات لینے ضروری ہیں۔ اگر مقامی افراد کو ان کے ثمرات حاصل نہ ہو سکیں تو ترقی ہمارے لیے محض ایک خواب ہی ہوگی۔